میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہاں ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا قطعاً نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کوئی بھی کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو ذرا رک جائیے اور سوچئے کیا یہ کام قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے اس کی کوئی صحیح دلیل ملتی ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارا دین کوئی کمزور دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یا سکھایا، یا تو کیا ہوگا یا سکھایا ہوگا۔ دین میں اضافہ یہ بھی گمراہی ہے اور دین میں کمی کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ تو آج ہم شب برات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یاد رکھیے دین کی جہاں بھی عبادات کا ذکر ہوا ہے وہاں دین نے عربی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ عربی کا لفظ ہے، زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے، حج عربی کا لفظ ہے، صوم عربی کا لفظ ہے۔ یہ ہماری تھی عبادات۔ اگر ہم تہواروں کے اوپر چلے جائیں جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اگر آپ ان کے بھی نام دیکھ لیں تو یہ بھی عربی کے اندر ہے۔ یہاں قطعاً ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک لفظ تو عربی کا ہو اور ایک لفظ جو ہو کسی دوسری زبان کا ہو۔ دین میں کہیں بھی دینی عبادات اور تہواروں میں کسی دوسرے لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ دین تھا اللہ کا، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا، اور وہاں عربی کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور و فکر کریں، شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات یہ عربی کا لفظ تو ہے، لیکن اگر اس کے آپ معنی قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ قطعاً اس معنی کے اوپر نہیں جو ہم مراد لے رہے ہیں۔ تو آج ہماری بات صرف شب برات کے متعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین میں جذبات لاتے، دلیل نہیں۔ اسلام مشکل نہیں، ہم نے مشکل بنا دیا ہے، رسومات کی وجہ سے، غیر ضروری پابندیوں کی وجہ سے، خود ساختہ عبادات کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شب برات میں وہ کام کرتے ہیں جو دین سے ثابت نہیں۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہم وہ کیسے ثواب سمجھ کے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آتش بازی کو دیکھ لیجئے، گزشتہ سالوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ اس وجہ سے جل کر شہید ہو گئے۔ اسلام کبھی بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی کو پروموٹ نہیں کرتا ہے جہاں کسی مسلمان کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسلام ایک فطرتی دین ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والا، بنانے والا ایک خالق ہے، کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے۔ یہ ایک فطرتی دین ہے، اور یاد رکھیے گا کوئی بھی کام آپ کو ایسا معلوم ہو جو انسانی فطرت سے ہٹا ہوا ہو یا انسان کو پریشان اور مصیبتوں میں ڈالتا ہو تو یاد رکھیے وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں تو اسلام اس پر کوئی سختی نہیں کرتا، تمہارے اوپر کوئی قربانی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس حج کے لیے پیسے نہیں تو اس کو بھی چھوٹ ہے۔ تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی اسلام کسی ایسے کام کی ترغیب نہیں دے گا جہاں انسانوں کو پریشانی آتی ہو۔ تو یاد رکھیے یہ مخصوص نوافل پڑھائے جاتے ہیں، یہ کہیں بھی اسلام سے ثابت نہیں۔ ہاں آپ اس رات سچی توبہ کریے، وہ ہر رات یہ آپ کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کسی رات سے منع نہیں کرتے، ہر رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ انسان کا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کا تو اس کائنات میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جائے کوئی ایک دن خاص کیا جائے، ہر دن انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔